اسلام کو حجاب الجمل سے نکال دو. اس نے ساری سازشیں کر لی اور اس کو آخری حربہ یہ ملا. اس نے کہا کہ مسلمان جس عشق مصطفیٰ کے چنگاری جس کے اندر ہے وہ شعلہ بن کر نکلتی ہے، وہ بسم کر کے کفر کو رکھ دیتی ہے. یہ بھوکا رہ لیتا ہے، پیاسا رہ لیتا ہے، نبی کی آن پر، نبی کی شان پہ حرف نہیں آنے دیتا. اس نے کہا اس کا تعلق توڑو، اور اس کا اس نے دو طریقے اختیار کیے. ایک طریقہ اس نے ڈالر پھینکا کہ لوگ بھوکے ہیں تو یہ بھوک کی وجہ سے، پھر اس نے نیشنلٹی کا جھانسا دیا، لوگ پھر بھی بکنا شروع ہو گئے. اور دوسرا جو سب سے زیادہ خطرناک اس کا نظریہ تھا، اس نے کچھ مولوی خرید کر مارکیٹ میں لانچ کر دیے، کچھ حکمران خرید کر کے لانچ کر دیے، کچھ کو حکومتیں دے دی اور کچھ کو مدرسے دے دیے. مدرسے سے آواز اٹھی کہ نبی میری طرح ہے، مدرسے سے آواز اٹھی کہ وہ بھی انسان ہم بھی انسان ہے. اسی مدرسے سے آواز اٹھی کہ نبی کی شان اتنی کوئی اعلیٰ نہیں ہے، کلمہ پڑھا ہے تو بڑے بھائی کی طرح احترام کر لو. اسی مدرسے سے آواز اٹھی کہ نبی کا علم غیب ماننے والوں، یہ غیب تو اللہ نے جانوروں کو بھی دیا ہے. اسی مدرسے سے جب یہ آواز اٹھی کہ نبی کی بات کوئی اختیار نہیں، نبی تو محدود اختیار کا مالک ہے، نبی کچھ نہیں کر سکتا، تم علی کو مشکل کشا کہتے ہو، تمہارا تو نبی بھی مشکل حل نہیں کر سکتا. اور پھر اس پر قرآن و حدیث سے دلائل دینے شروع کر دیے. اور یہ سب سے بڑا فتنہ تھا، لوگوں کے گرویدہ ہونا شروع ہو گئے. دوسری طرف حکمرانوں کے پہلو کو دیکھیں، اکبر بادشاہ ہو یا شروع میں جہانگیر ہو، ان لوگوں نے بھی کیا کیا؟ یہ بھی دشمن کا حربہ تھا کہ ایسا کیا جائے کہ ایسے حکمران دے دیے جائیں کہ جو دین کے باقی ہوں، جن کے اندر حمیت دین نہ ہو، عصمت مصطفیٰ نہ ہو اور ناموس مصطفیٰ کا حیا نہ ہو. پھر وہ ٹرانسجینڈرز کا اگر قانون بنا لے یا ناموس رسالت یا ختم نبوت کو نکالے، انہیں کیا ہے؟ انہیں تو ڈالنوں سے غرض ہے. یہ دشمن کا وہ وار ہے عزیز بچوں بزرگوں جو آج ہماری نسلوں کو تباہ کر رہا ہے. آج نسلیں تباہ ہو رہی. میں نے اگلے دن بھی اشارتاً کہا تھا، میں تو ہر محفل میں یہ رونا رو رہا ہوں. میری مسجد میں جمعہ پڑھنے والا بچہ یونیورسٹی میں منتقل ہوا، اس نے اپنے گھر میں آ کر فطور کھڑا کر دیا. اس نے کہا حقیقت دیکھنے تو مرزا جیلمی کہتا ہے. اب مرزا جیلمی کیا ہے؟ اس کا پہلا نظریہ اس نے بار کیا کیا؟ اس نے کہا جس داتا کو تم مانتے ہو اس کا تو عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہے، جس خواجہ کو تم مانتے ہو اس کا عقیدہ درست نہیں ہے. اور یہ سارے پھر اس نے کہا جن صحابہ کی تم بات کرتے ہو ان میں تو 12 منافق بھی تھے، جن صحابہ کے تم عظمت کی بات کرتے ہو ان میں تو حضرت امیر معاویہ پہ یہ حد لگتی ہے. اب یہ باتیں جب لوگوں نے سنی تو گھر کے اندر فتور مچا. اس لیے اپنے اسلاف کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو 14 امام اعظم کو نہیں پتا چلا